نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام تعریفیں پاک پروردگار کے لیے، تمام درود و سلام میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء تحیت و ثنا حضور علیہ السلام کے لیے۔ میں نے خطبے کے بغیر بلا تمہید بات شروع کی۔ بیٹھ جائیں، 5-7 منٹ میں بات کر کے سے اجازت لے لوں گا۔ شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت بیان فرمایا، اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ محترم قاری نوید صاحب، قاری غلام عباس صاحب اور دیگر سامعین و حاضرین کرام، یہ پاک محفل سرکار کی میلاد شریف کی محفل بھی ہے، اور برائے اشال ثواب بالخصوص شاہد اقبال شہید اور قاری جمیل زاہدی شہید، ان کے اشال ثواب کی محفل بھی ہے۔ خود ہی جب ہم سرکار کا ذکر کرتے ہیں تو جتنے مسلمان دنیا سے گئے ہوتے ہیں ان سب کے درجات اللہ بلند کر دیتا ہے، ان سب کو بغیر کسی کیل و حجت کے ثواب پہنچتا ہے۔ حضرت قبلہ نے نماز سے بات شروع کی تو نماز انبیاء کرام نے پڑھی اور ہمیں ملی یاد منانے کے لیے، تو پڑھی کیسے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک سے ہی اس کا ثبوت لیتے، پڑھی کیسے؟ سرکار نے حکم دیا صدیق جماعت کرا۔ صدیق جماعت کرا رہے تھے، سرسراہٹ کی آواز ہے۔ حضرت کو پتہ ہے، یہ حدیث میں ذکر موجود ہے، صحیح حدیث، تو سرسراہٹ کی آواز آئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے حجرے کی طرف دیکھا، سرکار صحابہ کو دیکھ رہے تھے۔ جب صدیق نے اپنا چہرہ ادھر کیا، سارے صحابہ نے بھی زیارت شروع کر دی۔ اب یاد رکھیں کہ صحابہ کیسے بنتے ہیں۔ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، اولیاء نے بھی پڑھی ہے، اغواس اقطاب ابدال سب نے پڑھی ہے، روزہ ساروں نے مسلمانوں نے رکھا ہے، تلاوت سب مسلمان کرتے ہیں، حج سارے مسلمان کرتے ہیں، زکوٰۃ سارے مسلمان دیتے ہیں۔ جو بھی اسلام کے اراکین ہیں وہ ہر مسلمان کرے تو مسلمان کہلاتا ہے۔ مسلمان میں اور صحابہ میں فرق کیا ہے کہ باقی سارے اعمال ہم کرتے ہیں، صحابہ سرکار کا دیدار کرتے ہیں۔ اگر نماز پڑھی جائے تو مسلمان ہے، مومن ہے، اور سرکار کو دیکھ کر پڑھے تو صحابی رسول ہے۔ اگر کوئی دیکھ کر پڑھتا ہے تو صدیق ہے، اور پھر سرکار کو ہماری اداؤں کا پتہ چلتا ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھیں کہ سرکار دیکھتے نہیں، یہ نہ سمجھیں کہ سرکار دیکھتے نہیں۔ اب میں بخاری کی حدیث پڑھنے لگا۔ ما من شیء لم اکن اریتہ الا قد رأیتہ فی مقام ھذا حتی الجنۃ والنار، کہ دیکھنے والی چیزوں میں کوئی شے ایسی نہیں، ما من شیء لم اکن اریتہ، ایسی کوئی شے نہیں جو نظر آنے والی ہو، الا قد رأیتہ، اس کے سوا جو میں یہاں بیٹھ کر، فی مقامی ھذا، جو میں یہاں بیٹھ کر نہ دیکھ لوں، حتی الجنۃ والنار، یہاں تک کہ دوزخ بھی اور جنت بھی، مدینے میں بیٹھ کر۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے
کے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. دوسری بات مختصراً یہ ہے کہ سارا قرآن میری سرکار کی نعت ہے. یا اس میں سرکار کی صورت کا ذکر ہے یا سرکار کی سیرت کا ذکر ہے, اور یا ان انبیاء کا ذکر ہے جن سے میرے آقا, یا جن کی آل میں سے آقا ہیں یا جن سے سرکار محبت کرتے ہیں. سرکار کے چہرے کا ذکر بھی قرآن میں, سرکار کی زلفوں کا ذکر بھی قرآن میں, سرکار کی اکھیوں کا ذکر بھی قرآن میں, سرکار کے دندان مبارک کا ذکر بھی قرآن میں, سرکار کے چہرے کا ذکر بھی قرآن میں, سرکار کے لباس کا ذکر بھی قرآن میں, سرکار کی کملی کا ذکر بھی قرآن میں. آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے, ساری آیات موجود ہیں. یا صورت بیان اللہ نے کی ہے یا سیرت بیان کی ہے. فرمایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بخاری کی شریف کی مشہور حدیث ہے, پوچھا کہ سرکار کا اخلاق کیا تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا, سارا قرآن ہی میرے آقا کا اخلاق ہے. یہ اب سرکار کی شان ہے کہ پورا قرآن یا صورت ہے یا سیرت بیان ہوئی. کہیں کملی کے تذکرے ہیں, کہیں بخشش کے تذکرے ہیں. کینکروں کو سرکار نے ہاتھ میں پکڑا, اللہ نے کہا یہ میں نے, تو محبوب آپ کی مٹھی میں کینکر نہیں تھے, میری مٹھی میں کینکر تھے. ان کینکروں کی شان بھی بلند کر دی, پھر سرکار کے ذکر کو بلند کر دیا. سورت والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی, کہ محبوب نہ تیرا رب تیرے سے تنگ آیا نہ اس نے تجھے چھوڑا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہے. میں اس کا ترجمہ میرے استاد محترم یوں کرتے تھے کہ محبوب جوں جوں زمانہ گزرتا جائے گا آپ کی شان و شوکت بڑھتی جائے گی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, کہ جوں جوں زمانہ گزرتا جائے گا اے میرے محبوب آپ کی شان و شوکت بڑھتی جائے گی. اور انہوں نے نماز کا شاہ صاحب نے ذکر کیا تو کعبہ شریف جو ہے اس میں ایک پتھر ہے حجر اسود, سارے اس کو چومتے ہیں نا, پھر وہ کہتے ہیں جو چومتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہی ہے, گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حجر اسود کو چومنے سے سارے گناہ, اب پہلی امتوں کے بھی ہوتے رہے اس کو چوم کر, کیوں جی بتائیں, نہیں ہوتے رہے اس لیے کہ کسی نے چوما ہی نہیں. وہ حجر اسود میرے سرکار کے ایک دفعہ لب لگے قیامت تک آنے والے امتی بخشے جاتے رہیں گے. یہ عقیدہ بھی کس نے بیان کیا, عمر فاروق نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پتھر تو صرف پتھر ہے نا, میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے سرکار کے لب تجھے نہ لگتے. تو یہ سرکار نے ہمارے جو یہ میلاد شریف ہیں, یہ مقبول گھڑیاں, مقبول ساتیں, کیا خوبصورت یہ میلاد ہیں, کیا خوبصورت چہرے ہیں, کیا خوبصورت دل ہیں جو ان میں بیٹھتے ہیں. کہ اعظم چشتی کی وہی نعت پہ میں آخر میں اختتام کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں وہ پڑھنا تو چاہتا تھا کہ قیامت کے دن کا منظر جو ہے اس میں سرکار, بہرحال وہ لمبی باتیں اب میں نہیں کرتا, کہ وہ تلے عرش نبی نے. اب دیکھیں نا, میں پھر وہاں سے شروع کر دیتا ہوں کہ قبر میں جانا ہے تو قبر میں اندھیرا ہوگا نا. اب یہاں جتنی روشنیاں آتی ہیں ہمارے پاس ہیں, یہ سورج نکلتا ہے, لائٹیں جلتی ہیں, سورج غروب ہو جائے اندھیرا چھا جاتا ہے. شاہ صاحب, سورج غروب ہو جائے اندھیرا چھا جاتا ہے, لائٹ بجھ جائے تو اندھیرا چھا جاتا ہے, جلا دیں تو روشنی ہو جاتی ہے. لیکن قبر میں جب سرکار تشریف لائیں گے تو جس نے درود و سلام پڑھ لیا قبر قیامت تک قبر روشن ہو جائے گی.
اندر سے بھی روشن ہوگی، باہر بھی دیے جل رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، سرکار کی جلوہ گری ہوگی تو قیامت تک قبریں روشن رہیں، اندر بھی دیے جلتے ہوں گے، باہر بھی جل رہے ہوں گے۔ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں عمر دے، کامل مرداں دے در تے تک لے دیوے بل دے۔ یہ شان ہے، اس میلاد منانے والوں کی بھی بڑی شان ہے۔ وہ کتاب جو قرآن کریم جس میں سرکار کی شانیں بیان ہوئی، سیرت بیان ہوئی، صورت بیان ہوئی، کہاں آیا؟ سرکار کے قلب۔ لوگ بڑی دلیلیں دیتے ہیں، جبریل نے پڑھایا، اقرا کہا، یہ کہا۔ اللہ نے فرمایا تو یہ مولوی ہے، تو کہنا ہے نا جبریل نے کیا؟ جبریل نے آگے کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ جبریل پڑھا رہا تھا تیرے کاغذوں میں، میرے کاغذوں میں پوچھتا ہے تو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبریل تو آتا ہے تیرے قلب پر نازل کر کے چلا جاتا ہے۔ پڑھ لیں قرآن پاک کھول۔ ہم کہتے ہیں نا سب کچھ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، حضور کے لیے، تو کہتے ہیں پڑھا جی حضور کے لیے یہ جنت بنی ہے، دنیا بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تو ویسے بنانی تھی، نہیں جاعل فی الارض خلیفہ فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ سے پوچھیں تو وہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ بندو جو کچھ زمین میں نے بنایا وہ تمہارے لیے ہی تو بنایا ہے، یہ ہمارے لیے، دیکھیں نا ہمارے لیے۔ تو اب جو ہم سب کا اور سارے نبیوں کا امام ہے اس کے لیے نہیں بنا ہو، وہ کہہ لیں تو غلط ہے۔ سارے نبیوں کے امام کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ ذرا محبت سے پڑھ لیں، حاضری لگ جائے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، او جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آقا علیہ السلام آپ ہیں تو ہم بھی ہیں، اگر حضور نہیں ہے تو پوری کائنات ہی نہیں ہے۔ جبریل کو بنایا، فرشتوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا وہ حضور علیہ السلام کے لیے بنایا۔ غوث اعظم نے حدیث نقل فرمائی، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، محبوب اگر آپ کو نہ بناتا میں اپنی ربوبیت کا اظہار کبھی نہ کرتا، میں اپنی ربوبیت کا اعلان ہی نہ کرتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اللہ نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا، صرف وحدہ لا شریک تھا، کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی ذکر کرنے والا نہیں تھا، کوئی بیان کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا اگر میرا ذکر کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کا ذکر کر لو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، اور جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
ان کی زندگیاں ہی حضور علیہ السلام کا دیدار تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک دن نہیں ملتے تھے، ہم نے حضور علیہ السلام کو مدینے کی ہر گلی میں تلاش کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلاش کرنے والوں میں ہے، ابو ہریرہ بھی تلاش کرنے والوں میں ہے، سیدنا فاروق اعظم بھی تلاش کرنے والوں میں ہے، عثمان غنی بھی تلاش کرنے والوں میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہیں نہیں ملے، ایک باغ باقی رہ گیا، میں اس باغ میں ایک چھوٹی سی جگہ تھی جس میں سے پانی کا کھالا باہر آتا ہے، اللہ نے مجھے چھوٹا قد دیا تھا، میں نے اس کا فائدہ اٹھایا، کہاں سے پہچانا کہ ایک جگہ رہ گئی ہے، میں نے عرض کیا سیدنا صدیق اکبر سے پوچھے کہاں پہ میرے آقا ہو سکتے ہیں؟ صدیق اکبر نے فرمایا ابو ہریرہ اگر سرکار کو تلاش کرنا ہے تو پسینے کی خوشبو آ جائے گی، جدھر جدھر سے میرے آقا گزرتے تھے خوشبوئیں آ جاتی تھیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کوئی سی ٹی وی کیمرے نہیں تھے، کوئی خبریں موبائل نہیں تھے، کوئی کسی قسم کی اطلاعات نہیں تھیں، جہاں سے میری سرکار گزر جاتی تھی خوشبوؤں کی لپیٹیں آ رہی ہوتی تھیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس خوشبو سے یہ جان لیا کہ میں ہو نہ ہو میرے آقا علیہ السلام اس باغ کے اندر موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اس چھوٹے سے سوراخ سے اندر داخل ہو گیا، سامنے دیکھا تو مدینے کا تاجدار نظر آ رہا ہے۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب یہ قیامت کے دن کی بادشاہ صاحب کی فرمائش تھی، وہ میں مختصر سا پڑھ کے کہ جس دن قیامت کا دن ہوگا نا، سارے نبیوں کے پاس سے ہو کے ہم سرکار کے پاس پہنچیں گے، پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سارے نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، آگے چلے جاؤ۔ مختصراً یہ ہے کہ جب ہم سرکار کے پاس پہنچیں گے آپ فرمائیں گے انا لہا امتی، سارے ہی آ جاؤ میں سفارش کرتا ہوں۔ اللہ نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ وقت ہوگا جب قرآن میں جو آیا ہے کہ وہ فرشتے بھی صفوں میں کھڑے ہوں گے، کلام نہیں کر سکیں گے، اور یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کہ روح امین بھی کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، کلام نہیں کر سکیں گے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بولنے والا نہیں ہوگا۔ سرکار نے فرمایا سب سے پہلے اللہ مجھے اذن عطا فرمائے گا۔ تو اس وقت پھر یہ منظر ہوگا، بڑا خوبصورت منظر ہے، بس وہ بیان کر کے اجازت لیتے ہیں، 12:15 ہو گئے ہیں۔ تقریر تو نہیں تھی کرنی، بات کرنی، صرف میں تو شکریہ ادا کرنے آیا تھا، حاضری لگانے بیٹھ گئے، پتہ نہیں کیا مزہ آیا۔ آپ کی محبتیں ہیں تو شاعر نے بڑا خوبصورت منظر کھینچا ہے کہ تلے عرش نبی نے جو سر کو جھکایا، تلے عرش نبی نے جو سر کو جھکایا، تو بکھر کر زلفوں نے پھر یہ رنگ لایا۔ بکھر کر زلفوں نے یہ رنگ لایا، خدا نے نبی کو یہ کہہ کر اٹھایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگ
مانگتے ہیں میرے محبوب مانگ کے تیرے یہ زلفیں تیرا بددعا والا چہرہ یہ کیا مانگتا ہے یہ کیا سوال کرتا ہے کہا یہ سن کے مصطفیٰ نے الہی یہ کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی مولا سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی یہی میرے گیسو اے خدا مانگتے ہیں اور آخر میں بس ہم دعا مانگتے ہیں اعظم نے بڑا خوبصورت کہا کہ دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حاضری مقبول اور منظور فرمائے وما علینا